کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامِ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس طرف روضے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ میں سب سے پہلے شہر جے پور کے تمام مساجد کے علماء ائمہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع کو یہاں تک پہنچانے میں جنہوں نے ایک دو جمعہ نہیں بلکہ 6 جمعہ سے مسلسل اعلان کیا، اور اس کے علاوہ صرف اعلان ہی نہیں، اپنے طور پر تگ و دو بھی کی، کچھ جگہوں پر الحمدللہ دعوتی اجتماعات بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور رسول پاک کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ سب کو بہراور فرمائے۔ ایک دو باتیں جو پیغام کے طور پر مجھے حکم دیا گیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کتنے عظیم کہ اللہ نے جو کچھ مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا اتنا اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ امام تو کہتے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، انعام دینے والا کسی کو دیتا ہے تو اس انعام کی اگر آپ کیفیت اور جائزہ لے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ کرم کرنے والا کریم کسی پہ کرم کرتا ہے تو آپ اس کے کرم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ پر جو کرم کیا اور جو انعام فرمایا، اب اس انعام و اکرام کی شان یہ ہے کہ اس زمین والے بھی آپ کی شان کو دیکھ کر واہ واہ کہتے ہیں، اور آسمان والے بھی آپ کی شان کو دیکھ کر واہ واہ کہتے ہیں۔ اور یہ شان ایسی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے اللہ نے کہیں بھی بخیلی کی ہی نہیں، اور اللہ بخل سے پاک ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کہیں بخیلی کرے، اور جب بات محبوب کی آئے، جب بات محبوب رسول کی آئے تو اللہ تعالیٰ علم کے معاملے میں بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے غیب بھی دیا تو غیب دینے میں بھی بخیلی نہیں کی، جو دیا کثرت سے دیا، جو دیا۔ نبی کے معجزات دیکھیں آپ، کسی نبی کو 1، کسی نبی کو 2 معجزہ، کسی نبی کو 18 معجزات، کسی نبی کو 24، کسی کو 40، سارے نبی معجزہ لے کر آئے، اور سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور کو سرتابہ معجزہ بنایا اور پھر شان بھی دی، تو کیسی شان دی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، کوئی تو وہ ہے جسے شرف کلام بخشا، اور کوئی تو وہ ہے جسے درجو بلندیاں عطا فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس سے رب نے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ ہے، اور جسے اللہ نے بہت بلند کیا وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ بلندیاں بھی بہت،
شان دی تو شانیں بھی بہت، عظمت دی تو عظمتیں بھی بہت، بلکہ حق تو یہ کہ اولاد عطا کی تو اولاد بھی بہت۔ دنیا میں بڑے قبیلے چلتے ہیں، کوئی قبیلہ کہیں پایا جائے کہیں نہ پایا جائے، کسی شہر میں کوئی قبیلے کے لوگ ہیں، کسی خاندان کے افراد ہیں، اور کسی شہر میں جاؤ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، لیکن قربان جائے خاندان نبوت پر۔ اللہ نے نبی کو اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی، جہاں دیکھو جس شہر میں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی نبی کا شہزادہ ہے جو اس شہر پہ راج کرتا نظر آتا ہے۔ بصرہ چلے جاؤ سید احمد کبیر نظر آئے گی، بغداد عراق چلے جاؤ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر نظر آئے گی، اجمیر چلے جاؤ خواجہ معین الدین نظر آئے گے، دلی چلے جاؤ قطب الدین نظام الدین نظر آئے گے، اور جے پور میں آ جاؤ تو مولانا سید ضیاء الدین چشتی نظر آئے گے۔ یہ سب اللہ کے نبی کی اولاد ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سب چیز کی کثرت۔ لیکن مجھے آج بات ساری کثرتوں کی نہیں کرنی، دولت بھی کثرت سے دی، یہ تو نبی نے فقر پسند کیا، ورنہ آقا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ آقا نے فقر اختیار کیا، اور سنو اللہ نے ہر چیز کثرت سے دی، ہر چیز کثرت سے دی، اور جب علم کی بات آئی تو علم بھی اپنے مصطفیٰ کو جتنا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ پڑھتے چلے جائے، ترتیب دیکھیں، رحمان نے قرآن سکھایا محمد کو، اور اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا خلق الانسان کا؟ خلق الانسان کا ترجمہ کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا محمد کو، اور خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ انسان نہیں کہا، آقا کو انسانیت کی جان کہا۔ اور سنو دنیا میں جتنے بھی پیدا ہوئے ان کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہے، لیکن وہ تنہا میرے مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے سوا میرے نبی کا کوئی استاد نہیں، صرف رب ہے جو مصطفیٰ کا استاد ہے، اور ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی شاگرد نظر آتی ہے۔ بلکہ آقا خود فرماتے ہیں بعثتم لمعلما، آقا فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی ہے معلم بنا کر کے۔ دنیا میں جو آتا ہے وہ یہاں پہلے شاگرد بنتا ہے پھر استاد بنتا ہے، پہلے وہ تلمیذ بنتا ہے پھر جا کر کے وہ استاد اور معلم بنتا ہے، لیکن تنہا وہ میرے نبی ہے کہ جنہیں اللہ نے اس شان سے بھیجا کہ وہ معلم بن کر کے آئے۔ اور معلم کس کے؟ ہر ذرے کے معلم، شجر و حجر کے معلم، جن و انس کے معلم، فرشتوں کے معلم۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ جبریل میرے نبی کے استاد ہے، حق تو یہ ہے کہ میرے آقا جبریل کے بھی استاد ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، جبریل خاموش ہو گئے، آقا فرماتے فہمتو۔ جبریل عرض کرتے آقا میں نہیں سمجھا، آقا فرماتے میں سمجھ گیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جبریل کے بھی استاد ہیں۔ اللہ نے وہ علم دیا کہ امام ایک مثال دیتے، دیکھیے اللہ و رسول کی ذات مثالوں سے پاک ہے، لیس کمثلی، اللہ کے لیے ہم کوئی مثال دے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جو اس کو مثال دینے کی قابل ہو، جو شائع ہو۔
اور رسول کو بھی اللہ نے ایسا بے مثال بنایا کہ ہم کیا مثال. لیکن کبھی کبھی عقل کو سمجھانے کے لیے تاکہ دنیا والوں کی عقلوں میں بات آ جائے، کہا اللہ کا علم سمندر. کیا ہے بولیے؟ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، لامحدود. کئی ٹائٹینک غائب ہو گئے. لوگ کہتے ہیں برموڈا ٹرینگل. ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی سلطنت ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سمندر ہے. دنیا حد ڈھونڈ رہی ہے، کہاں سے حد ملے گی؟ کہ اللہ کا علم سمندر، اور اس علم کے آگے میرے رسول کا علم. فرمایا گیا ایک چڑیا اگر پانی میں چونچ ڈالے تو جو چونچ میں پانی لگتا ہے اس پانی کا چھینٹا سمجھ لے، عشر عشیر، وہ علم مصطفیٰ کا علم ہے. وہ علم مصطفیٰ کا علم ہے. اللہ کا علم لامحدود. لیکن جب مصطفیٰ کے علم اور دنیا کی دوسری مخلوق کے علم کے بارے میں میرے امام نے مثال دی تو فرمایا مصطفیٰ کا علم ایک سمندر ہے. سمندر ہے، اور اس علم کے آگے تمام مخلوق کا علم جیسے کوئی چڑیا اس میں چونچ ڈالے اور کچھ چھینٹے کچھ قطرے اسے مل جائے تو فرماتے حضور کا علم ایک سمندر کی طرح ہے. اور تمام مخلوق چاہے اس میں نبی ہو، ولی ہو، علم والے ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے فرشتے ہو، سارے مخلوق کا علم ملا کر کے میرے نبی کے علم کے آگے اس بوند کی مانند نظر آتا ہے. اتنی کثرت سے اللہ نے میرے نبی کو نالج دیا، علم دیا. اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو امام احمد رضا نے کہا، اور وہ امام عاشقہ جنہیں دنیا شرف الدین بوسیری کے نام سے یاد کرتی ہے، جو وہ بزرگ ہے جو حضوری والے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ بیمار ہو تو مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، اپنی چادر عطا کرے، روٹی عطا کرے اور انہیں شفا بخشے. وہ شرف الدین بوسیری کے جن کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، وہ نبی کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ لوح کا علم اور قلم کا علم. لوح کا علم کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا لوح محفوظ ذکر ہے. لوح کا علم کیا ہے؟ جو کچھ ہونے والا تھا، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ نے وہاں پر لکھ دیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے علم سے پہلے ہی. یہ علم کس کا ہے؟ لوح کا. اور قلم کا علم کسے کہتے ہیں؟ قلم نے جب سے لکھنا شروع کیا ہے ابھی بھی لکھا جا رہا ہے. ہر دن پی ایچ ڈی کرنے والے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں صفحات بھر رہے ہیں، اور قیامت تک علم لکھا جاتا رہے گا. قربان جائے شرف الدین بوسیری کے عقیدے پر. وہ فرماتے ہیں لوح کا علم اور قلم کا علم، یہ جتنا بھی علم ہے جو پوری کائنات میں ہے، یہ سارا علم میرے آقا کے علم کے آگے تو چند ذروں کے برابر معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا علم ہے میرے نبی کے پاس، بلکہ آدم کے پاس جو علم ہے نا، وہ علم بھی میرے نبی کے علم کی خیرات ہے. 70,000 زبانیں جانتے تھے جناب آدم، اور قیامت تک کے ہر اشیاء کا علم اللہ نے انہیں دیا. لیکن سنو، میرے نبی کو اللہ نے علم میں بھی بہتات عطا فرمائی، کثرت سے علم دیا، اور میرے نبی کے علم کے جیسا کسی کا علم نہیں مخلوق میں بعد از خدا بزرگ توئی، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی. لیکن میں بتاؤں آپ کو،
آقا کے علم کا تو حال یہ ہے کہ عیسیٰ کے زمانے کے بعد جو دور گزرا، جب تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو اس دور کو جو اعلان نبوت سے پہلے کا تھا اسے دور جہالت کہتے ہیں۔ دور جہالت اور جہالت کی ضد ہی تو علم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک محبوب نہ آئے تھے جہالت کا اندھیرا تھا، اور محبوب آ گئے تو دنیا میں علم کی روشنی پھیلی۔ یہ جس کو بھی جو علم ملا ہے میرے نبی کے علم کا صدقہ ہے، میرے نبی کے علم کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی جیسا علم کسی کا نہیں، مانتے ہو؟ ہاں؟ اور وہ نبی کیا فرماتے العلم حیات الاسلام۔ ہر امت کو ایک وصف میں کمال دیا گیا، اور میری امت کا کمال علم میں ہے، علم میں۔ بلکہ جب روزے معراج، شب معراج، حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا آقا آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوگے۔ آقا اس کا کیا مطلب؟ تو اس وقت امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا تھا، امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا تھا۔ تو امام غزالی سے علیہ سلیک کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو امام غزالی نے کہا میرا نام ہے محمد بن محمد بن محمد۔ آج گھر میں ایک محمد آ جائے تو لوگ کہتے یار ایک محمد ہے، اب دوسرا نام بتاؤ۔ ایک ابو بکر نام رکھ دے تو کہتے یار ایک ابو بکر نام ہے، دوسرا بتاؤ۔ ایک عثمان نام رکھ دے، عمر نام رکھ دے، علی نام رکھ دے، لوگ کتنے لیٹسٹ چاہیے۔ میں نے کہا نادانو، جو تاثیر اس نام میں ہے وہ کسی اور نام میں کہاں سے پیدا کرو گے؟ وہ کسی اور نام میں کہاں سے پیدا کرو گے؟ اب آپ دیکھیں کہ علم، اور پھر جب انہوں نے کہا تو حضرت امام غزالی کی روح نے کہا کہ اللہ نے بھی تو آپ سے یہی پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہا یہ عصا ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کام کرا لیتا ہوں، وہ کام لیتا ہوں۔ اللہ آقا نے فرمایا ادب، گویا علم اپنی جگہ ہے، لیکن جب بارگاہ نبی ہو تو امتی کو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ میرے مصطفیٰ سکھا رہے، علم اس امت کا وصف ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ نبی جسے لوح و قلم کا علم دیا گیا، وہ نبی جسے ما کان وما یکون کا علم دیا گیا، وہ نبی کہ جس نبی جیسا علم کسی فرشتے کو نہ ملا، کسی نبی کو نہ ملا، آج اس نبی کی امت کا حال علمی اعتبار سے کیا ہے، علمی لحاظ سے کیا ہے؟ بتاؤ ہماری قوم میں کتنے عالم ہیں، بتاؤ ہماری قوم میں کتنے حافظ ہیں، بتاؤ ہماری قوم میں کتنے قاری ہیں۔ حال یہ ہے کہ صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ نکاح میں اگر کبھی قاضی صاحب سے سابقہ پڑ گیا تو کلمہ پڑھتے وقت زبان لڑکھڑاتی ہے۔ یہ علم ہے آج ہمارا۔ کہاں ہے ہمارے سوسائٹی میں ڈاکٹر؟ کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں انجینئر؟ کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں سائنٹسٹ؟ ہم کہاں چلے گئے؟ اور پتہ نہیں کچھ تنظیمیں تو چاہتی یہی ہے کہ قوم مسلم کے بچے پڑھے ہی نہیں۔ 8ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں، چھڑا دی پڑھائی۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی چھڑا دی، ڈراپ آؤٹ کرا دیا۔ 12ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں، چھڑا دیا پڑھائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کس طرف لے جانا چاہتے ہو قوم کو؟ یاد رکھو مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا
ہر کسی کی زندگی کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہے، اور اسلام کی زندگی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، کہ اسلام کی زندگی علم ہے۔